نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، وفي رواية ولا تنافسوا، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. مشکوٰۃ شریف کی دوسری جلد ترک تعلقات کا بیان چل رہا ہے. تعلقات کو چھوڑنا گناہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرما دیا جن چیزوں کی وجہ سے آپس کے تعلقات خراب ہوں، تعلقات بگڑ جائیں. ان چیزوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، دوسرے کے بارے میں غلط سوچنا، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ یہ جھوٹی باتوں میں سے سب سے جھوٹی بات ہے، سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے. دو ساتھی بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور ایک بیٹھا سوچ رہا ہے کہ یہ بات میرے خلاف کر رہے ہیں، یہ بدگمانی ہے. انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی بس اوقات دھوکہ کھا جاتا ہے. ایک آدمی ایک ٹرین میں بیٹھا ہے، ٹرین اپنی چلی ہے لیکن سمجھتا ہے کہ دوسرے کی ٹرین چل پڑی ہے. وہ ساتھ کھڑی ہوئی ٹرین کے بارے میں دیکھ کر، حالانکہ دیکھ رہا ہے لیکن آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود وہ دھوکہ کھا رہا ہے. اپنی ٹرین چلی ہے اور سمجھتا ہے دوسرے کی چل پڑی ہے. اسی طرح بہت ساری چیزوں میں انسان دھوکہ کھاتا ہے، انسان خود غلط ہوتا ہے لیکن دوسرے کو غلط سمجھ بیٹھتا ہے. قرآن میں بھی حق تعالی نے اس چیز سے منع فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. بہت سارے گمان ایسے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، تم بچو، اجتناب کرو. اس لیے کہ بہت سارے گمان وہ گناہ ہیں، گناہ کے زمرے میں آ جاتے ہیں. ایسی بدگمانی کسی کے بارے میں کرنا، کسی کے بارے میں غلط سوچنا، یہ جائز نہیں ہے. اس کی وجہ سے تعلقات خراب ہوتے ہیں. دوسرے کے بارے میں دل میں میل آ جاتا ہے. جب کسی کے بارے میں بدگمانی کرے گا اس کے بارے میں میل آ جائے گا دل میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا اور فرمایا کہ وَلَا تَحَسَّسُوا. کسی کی حال یا کسی کی خبر معلوم کرنے کی کوشش نہ کرو، اس کو اپنی حالت پر رہنے دو. کوشش کرو گے تو کوشش کرنے کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا حال تمہارے سامنے آ جائے جو تمہیں اچھا نہ لگے اور تمہارے تعلقات اس سے خراب ہو جائیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کوشش کریں، کوشش کرنے کی وجہ سے دوسرے کو پتہ چل جائے کہ میری حالت معلوم کرنے کی یہ کوشش کر رہا ہے، اس کے دل میں میل آ جائے، اس کا تعلق تمہارے ساتھ اچھا نہ رہے. فرمایا کہ نہیں، ایسا نہ کرو. اور فرمایا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور جاسوسی نہ کرو. خفیہ کسی کے بارے میں کسی کو چھوڑ دینا کہ جا کر اس کے معلومات حاصل کرو، فرمایا کہ یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے. وَلَا تَنَاجَشُوا، فرمایا سودے پر سودا کرنا. ایک ساتھی سودا کر رہا تھا، اس کے سودے کو بگاڑنے کے لیے خود سودا کیا، حالانکہ سودا لینے کا ارادہ نہیں ہے. وہ ایک چیز 2000 میں لے رہا تھا، اس نے سودا کر دیا کہ میں 2500 میں لیتا ہوں، حالانکہ لینے کا ارادہ نہیں ہے، صرف دل میں یہی ہے کہ وہ سودا نہ لے جائے. دوسرے کے سودے کو بگاڑنے کے لیے سودا کرنا، اس سے بھی منع کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وجہ سے بھی دوسرے کے دل میں میل آ جائے گا، تعلق ٹھیک نہیں رہے گا، تعلق خراب ہو جائے گا. اور فرمایا وَلَا تَحَاسَدُوا، حسد بھی نہ کرو. حسد کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسرے کی چیز کو دیکھ کر جلنا اور یہ سوچنا کہ یہ چیز اس سے چھن جائے اور میرے پاس آ جائے، اس کو حسد کہتے ہیں.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ نیکیاں انسان کی برباد ہو جاتی ہیں، نیکیاں انسان کی تباہ ہو جاتی ہیں، صرف یہ سوچنے کی وجہ سے کہ یہ نعمت اس کو کیوں ملی ہے، اس سے چھن جائے اور یہ نعمت مجھے مل جائے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور فرمایا وَلَا تَبَاغَضُوا، بغض نہ رکھو، کینہ نہ رکھو، دوسرے کے ساتھ دشمنی نہ رکھو دل میں۔ کینہ رکھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ دل میں یہ بات رکھنا کہ میں اس سے بدلہ لوں گا، میں اس کو مزہ چکھاؤں گا۔ فرمایا یہ نہ کرو، اس سے بھی تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ وَلَا تَدَابَرُوا، فرمایا ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو، چغلی نہ کرو۔ اس کے پاس جا کر بیٹھے ہیں دوسرے کے پاس، اب اس کی غیبت شروع کر دی ہے، اس نے اس کی غیبت شروع کر دی ہے، اب ایک دوسرے کی غیبت کی جا رہی ہے۔ فرمایا یہ نہ کرو، اس طرح کی غیبتیں کرو گے، جب پتہ چلے گا دوسرے کو کہ میرے بارے میں وہ اسی طرح کہہ رہا ہے، وہ اس طرح میرے بارے میں باتیں کر رہا ہے، تو اس کے دل میں میل آ جائے گی اور دل ٹھیک نہیں رہے گا۔ دلوں کو صاف رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کیجیے۔ اور فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ اللہ اکبر، کتنا درد تھا اپنی امت کے اتحاد کے بارے میں کہ بھائی بھائی بن کر رہیں، محبت کے ساتھ رہیں، مودت کے ساتھ رہیں، الفت کے ساتھ رہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں غم تھا، کتنے غم زدہ الفاظ ہیں۔ فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا۔ ہمیں کسی سے اگر تکلیف پہنچ بھی جائے تو یہ سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا نصیحت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نصیحت کو سوچ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، تو ہم اپنے دلوں سے دوسرے کے بارے میں میل کو، کینے کو، بغض کو، عداوت کو، ان چیزوں کو بالکل ختم کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کریں۔ حق تعالی سے دعا ہے حق تعالی میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اچھے نہیں